یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود ناشکرا پن نہ کرے. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا، یعنی اللہ کے اسی قانون کے مطابق کہ انہوں نے پیغمبروں کی بات نہ مان کر ہدایت کی نعمت کو قبول نہ کر کے سخت ناشکری کا رویہ اختیار کیا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے، یعنی اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی حق، سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ ماننا دراصل اپنے آپ کو جھٹلانا ہے اور اپنے آپ کو نقصان دینا ہے. پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں. اشارہ ہے یہود کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے ایک میثاق کیا تھا جو تاریخ میں بہت مشہور ہے، میثاق مدینہ کے نام سے، جس میں مسلمان، مشرکین اور یہود یعنی 3 گروہ شامل تھے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنایا گیا اور پھر آپس میں سب نے عہد کیا تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ دیتے، یہ خفیہ طور پر آپ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کر لیتے اور اس عہد کو توڑتے رہتے. اور وہ ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. حالانکہ عہد توڑنا ایک بہت بڑا جرم ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں آیا ہے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں، یعنی کوئی اور ایسا نہ کرے، ان کو عبرت ہو جائے. توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یعنی دھوکہ مت دو. یقیناً اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا. کفر کرنے والے اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یعنی وہ کامیاب ہو گئے. انہم لا یعجزون، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو. یہاں پر گھوڑوں کا ذکر ہوا ہے، اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ آلات جنگ بدلتے رہتے ہیں لیکن گھوڑوں کی قدر و قیمت کبھی بھی کم نہیں ہوئی. آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر سامان اور اسلحہ پہنچانے کے لیے گھوڑے ہی استعمال ہوتے ہیں. اور ویسے بھی قوت کا نشان ہے. ہارس پاور سب کو معلوم ہے کہ انجن کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہاں بیسیکلی مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی قوت کا اظہار کرو تاکہ دوسرے لوگ تمہارے اوپر چڑھ نہ دوڑیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے. یعنی وہ ابھی دبے چھپے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھیں گے، مگر اللہ جانتا ہے یعنی ان چھپے دشمنوں کو. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے یعنی اس تیاری میں، اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ اسلام میں امن اور سلامتی کو پسند کیا گیا ہے. اور اللہ پر بھروسہ رکھو. عموماً انسان جب طاقتور ہو اور اسے معلوم ہو کہ وہ دشمن پہ قابو پا جائے گا تو اس کے لیے صلح کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور اسے صرف دشمن کی چال سمجھ کر اس کو نہ اگنور کریں، اس میں بہتری ہے. یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے.